बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, फुल कोर्ट का एलामिया आ गया है। फुल कोर्ट किस मौजू पे हुई? फुल कोर्ट हो रही थी जो 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था कि जनाब ISI मुदाखलत कर रही है अदालती मामलात में। उस पे 2 दिन फुल कोर्ट का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात भी हो गई और फिर कमीशन बनाने की मंजूरी भी हो गई। इस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह कौन होंगे और जिन 6 जजों ने खत लिखा है, क्या वो कमजोर विकेट पे खड़े हैं? मेरे ख्याल में वो कमजोर विकेट पे हैं। वो क्यों कमजोर विकेट पे हैं, ये मैं आगे जाके तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर PTI वाले जो हैं, इन्होंने जनाब अपने जो लीडर है उनकी क्लास लेना शुरू कर दी। कभी हामिद खां के पीछे पड़ जाते हैं, कभी गौहर अली खां के पीछे पड़ जाते हैं। अब शेर अफजल मरवत की क्लास ले रहे हैं। ये PTI का जो सोशल मीडिया है वही खुद ही, और फिर गंडापुर के पीछे पड़े हुए हैं। शेर अफजल मरवत के पीछे इस वजह से पड़ गए हैं जनाब, शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है टीवी पे कि जनाब ये जो जजेस हैं, जिन्होंने 6 जजों ने खत लिखा है, इनको सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की इन्हें क्या जरूरत पेश आ गई थी? ये खुद एक्शन ले सकते थे। इन्हें पता था, ये तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करते, इन्हें पता था कि इनके मुल्जिम कौन है। अगर वो इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे थे मुल्जमान जो इनको अप्रोच कर रहे थे, तो ये खुद इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इन्होंने चढ़ाई कर दी उन पे। और क्योंकि ये जो PTI वाले हैं ना, PTI ने जो ऑफिशियली इन्होंने जो इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ आई है और जिसका फैसला हो गया कि इंक्वायरी कमीशन बनना है, इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है इंक्वायरी कमीशन को कि जनाब हम इंक्वायरी कमीशन नहीं मानते और वकला तहरीक चलाएंगे और एतजाज हसन उसको लीड करेंगे। अब ना एतजाज हसन में दमखम है और ना ही वकला तंजीमें जो हैं वो किसी तहरीक चलाने के मूड में नजर आ रही हैं, क्योंकि जो खत लिखे गए हैं 6 जजों की तरफ से, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। वो क्या चीजें, वो मैंने अर्ज किया, मैं आगे जाके अर्ज करूंगा, आपके सामने रखूंगा। और फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर चढ़ाई की हुई है। जनाब अली अमीन गंडापुर से जाके मिले हैं हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, और वो जो चीनी लोग थे पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनकी बस पे जो हमला हुआ और उसमें हलाकतें हुई, तो उस हवाले से उन्होंने अमन अमा की सूरत के हवाले से अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात की। तो उस मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर जो है वो और मोहसिन नकवी जो हैं वो आपस में बगलगीर भी हो जाते हैं या जफ्फी डाल लेते हैं, और जफ्फी भी अब तनकीद हो रही है, जनाब ये तो हमारा दिल तोड़ दिया इसने, जो अली अमीन गंडापुर है इसने ऐसा क्यों किया? ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये ठीक है, इमरान खान ने उनको नामजद किया है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पे, और वो है वज़ीर आज़म से भी 2 मुलाकातें उनकी हो चुकी हुई हैं, और फिर अब मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा आएंगे तो मैं उनका इस्तकबाल करूँगा, उनको दावत दूंगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था कि जो गंडापुर साहब है ना, उनकी बटकों पे नहीं जाना आपने। उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका हुआ है, ये मैं पूरे वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनके बारे में भी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये हुकूमत के नुमाइंदे तो हैं ही, वजीर तो हैं ही, अब सेनेटर भी हो गए हुए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये किसी और के भी नुमाइंदे हैं, और यार रावलपिंडी वालों को भी नुमाइंदे हैं ना। और अगर उनके, और वो दूसरा जो मैंने कहा कि अपडेट करने वाली बात थी कि अपडेट, वो अपडेट हो गया वो, लेकिन जो हल्का फुल्का कभी कभी वायरस आ जाता है, वो याद दहानी करवानी पड़ेगी उसको गंडापुर साहब को कि भाई साहब ये देख लें, वो तो ये और वो, समझ गए ना आप? तो गंडापुर साहब सीधे ही चलेंगे, बटके छिड़के छोड़ दें, आप क्या मारेंगे? लेकिन वो वफाकी हुकूमत के साथ तावन भी करेंगे, और फिर जिनके मोहसिन नकवी हैं उनके साथ भी उनका तावन, सॉफ्टवेयर मैंने कहा है कि अपडेट हो चुका हुआ है। और अब जो PTI वाले हैं जजों के इशू पे जब इस तरह कर रहे हैं बात, जैसे ये जज जो जिन्होंने खत लिखा है, ये जज साहबान जो हैं ये PTI के कारकुन है, जब PTI के लीडर हैं। और भाई मेरे, वो जजों का आपस का मामला है, तुसी ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਅੜਾ रहे हो या की कह रहे हो? भाई मेरे, ये जज जो है ना 6, ये आपकी पार्टी के रुकन नहीं है। और जब फुल कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, हुकूमत जो है उसने जो तजवीज दी है वो फुल कोर्ट ने मान ली है, तो फिर आप कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? और अगर उन 6 जजों को कोई इतराज नहीं है तो आप क्यों इतराज कर रहे हैं? और फिर जो 6 जजों के हवाले से एजाज हसन साहब का भी एक नाम जो है वो मार्केट में आ गया हुआ, वो क्या मामला है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो ये देख लीजिएगा कि जो मुलाकात हुई है
आज कोई 1.5 घंटा के करीब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के दरमियान। और इस मुलाकात, ज़ाहिर है वो मुलाकात चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के चैम्बर में हुई है, और इस मौका पे अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, और वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारिड़ भी मौजूद थे, और सीनियर तरीन जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो भी मौजूद थे। और फिर जो रजिस्ट्रार जो है वो उन्होंने मीटिंग मिनट्स वगैरह के लिए मौजूद होना होता है, वो भी मौजूद थी। तो उसके बाद जो गुफ्तगू की है वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारिड़ ने, वो बड़ी मायनेखेज़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब कमीशन बनता है ना, कोई इंक्वायरी कमीशन, तो उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो हुकूमत नोटिफिकेशन के साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो जारी किए जाते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो वो सवालात जिनके जवाब जो है कमीशन ने इंक्वायरी के दौरान ढूंढने होते हैं। अब आज़म वज़ीर तारिड़ साहब ने और जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो अटॉर्नी जनरल की मुशावरत के साथ तैयार किए जाएंगे। और उन्होंने कहा जनाब इस बात पे इत्तेफाक हुआ है चीफ जस्टिस के दरमियान और हमारे दरमियान कि हुकूमत जो है इसकी इंक्वायरी करे, इसी में बेहतरी है कि कमीशन बनाया जाए, और वो कमीशन जो है वो अच्छी साख का जज होना चाहिए और रिटायर्ड जज होना चाहिए। अब इस हवाले से कई नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं सरदार तारक मसूद साहब, बड़े दबंग आदमी थे, लाहौर हाई कोर्ट में के भी जज रहे हैं, लेकिन फिर वो चीफ जस्टिस नहीं बनने का मौका मिला उन्हें। वो बहुत सारी वजूहत थी, उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या मामला था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो भी फैसले किए हैं उन्होंने अपनी साख बनाई है, बरकरार रखी है एक अच्छे जज के तौर पे। और फिर एक नाम जो है वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो रिटायर हो गए हुए, जस्टिस मंजूर मलिक साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है, सुनने में आ रहा है। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं, वो इन दिनों उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं, और ईद से एक आध दिन पहले वो आ जाएंगे। उनका नाम भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इस कमीशन के जो हैं वो सरबराह हो सकते हैं। अब जो आज़म वज़ीर तारिड़ ने, जो मैंने कहा है कि मुझे उनकी बातें जो हैं, बहुत सारी बातें जो हैं बड़ी बेनिखेज लगी हैं, कि ये मामला जो है ये बड़ी दूर तक जाना है, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहना। मैं अगर इस हक में नहीं हूँ कि माजी से इंक्वायरी शुरू की जाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने जब उनसे पूछा कि आज जनाब जजों ने खत लिखा है, जैसे शेर अफजल मरवत ने ये कहा है कि जनाब जजों को खुद कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये इन्होंने खत कैसे लिख दिया। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है इंक्वायरी का, या जो ये जज मुतालबा कर रहे हैं वो तो करना ही नहीं, वो तो चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि कौंसिल के भी सरबराह हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी सरबराह हैं, तो उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। उस पर फुल कोर्ट इजलास पे कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि फुल कोर्ट इजलास तो इंतजामी, नो, जो फुल कोर्ट इजलास होता है उसकी जो अहमियत होती है वही होती है जो जुडिशल आर्डर की होती है। इवन ये कि अगर किसी जज की रिटायरमेंट में जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है ना, वो भी जुडिशल कार्रवाई होती है, उसके बाकायदा मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। तो ये जो फुल कोर्ट है, ये फैसला जो है पूरी समझ लें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जुडिशल साइड पे भी समझ लें, इंतजामी सतह पे तो है ही, ये जुडिशल साइड पे भी फैसला, यानी फैसले की तरह इस पे अमल होगा जो उन्होंने कहा है। तो उन्होंने बहरहाल, अब आज़म वज़ीर तारिड़ साहब से पूछा गया कि जनाब जजों ने जो खत लिखा है क्या मिसकंडक्ट है, और मैं तो कह रहा हूँ कि जनाब मुझे तो लग रहा है कि मिसकंडक्ट है। उन्होंने खुद कार्रवाई करने के बजाय इशू एक ऐसा बना दिया, स्कैंडलाइज कर दिया पूरी अदलिया को उन्होंने। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं इसका जवाब देने से गुरेज करूंगा, इसका जवाब भी कमीशन में आना चाहिए, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हो सकता है ये बात डाल दी जाए। और उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया जो है वो उस पर हम छोड़ते हैं कि जनाब अदलिया इसको क्या समझती है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा जनाब अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं वो तो ठीक है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर क्या होगा। अब इल्ज़ामात साबित किसने करने हैं, साबित करने जजों ने। और फिर दूसरी बात, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने साबित करना है यार। फिर उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब जजों को बुलाना या ना बुलाना ये कमीशन का मामला है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदारे जो हैं उनसे भी इनपुट लेंगे, जैसे कल मैंने कहा था कि जनाब वज़ीर आज़म मुलाकात के बाद, ये चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद जो ISI के DG और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उससे भी मुलाकात करेंगे, और ये कहते हैं हम उनसे भी इनपुट लेंगे, पूछेंगे जनाब क्या हुआ।
اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ اچھا ہوتا کہ 13 ماہ پہلے جب یہ معاملہ آیا تھا، انہوں نے 13 ماہ کہہ دیا، تو اس وقت اگر یہ باتیں ہو جاتی تو پھر یہ معاملہ زیادہ اچھا ہوتا، مناسب ہوتا۔ اب ٹائمنگ کے حوالے سے، ٹائمنگ کی بات میں نے بھی کی تھی، اب کہتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے مجھے کچھ تھوڑی سی مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک تو پہنچانا پڑے گا، اور پھر یہ نہیں کہ جناب اس کو قالین کے نیچے مٹی کو ہے، ڈسٹ کو جو ہے، گند کو ڈال دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا جو ٹی او آر ہے نا، ٹی او آر، اس میں جو موجودہ خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے۔ ماضی کے معاملات وہی ہیں نا، وہ بھی تو یہی تھا نا کہ جناب جو ایجنسیاں ہیں ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہیں اور پھر منظر عام پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں تو میں نے کل بھی بات کی ہے کہ کمیشن بن گیا ہوا تھا چیف جسٹس پاکستان، اور موجودہ چیف جسٹس پاکستان سینئر ترین جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور پھر ساتھ نعیم اختر افغان صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کا۔ تو اس وقت یہ معاملہ جو ہے انہوں نے سٹیج 2 کر دیا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ماضی کی چیزیں، جو بہت ساری آڈیوز سامنے آئی تھیں، جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی جو عمرتا بندیال صاحبہ کی ساس صاحبہ کی بات جو ہے خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے ساتھ، پھر خواجہ طارق رحیم اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آپس میں گفتگو ہے، اور پھر ثاقب نثار کے بیٹے کی گفتگو ہے جس میں وہ پیسے لے رہے ہیں 1,20,00,000، یہ سٹیج 2 ہو گیا ہوا ہے۔ بابر استار صاحب نے حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے، اور پھر مظہر علی اکبر نقوی اور پرویز الہی کی گفتگو ہے، اور پھر پرویز الہی اور عابد زبیری کی گفتگو ہے۔ یہ اس وقت یہ سارے عدالت میں عابد زبیری گئے اور سٹے ہو گیا۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ معاملات جن پہ حکم امتناعی ہو چکا ہے، پہلے ایک کمیشن بن چکا ہوا ہے، کیا اس کو نئے کمیشن میں شامل کیا جا سکتا ہے ٹی او آر میں؟ بہرحال اگر ہمارے وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو اعلامیہ ہے وہ بھی جاری ہو گیا ہے، اور اس اعلامیہ سے جو میں سمجھا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے معاملات کی، کہ وہ کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، اعلامیہ میں کہا کہ جناب پہلے دن جب فل کورٹ ہوتا ہے، اجلاس ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ منظوری لی تھی عدالت اپنے برادر ججوں سے کہ جناب چیف وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے۔ تو یہ کوئی یعنی ملاقات جو ہے یہ عدالت کی منظوری سے، یعنی پوری سپریم کورٹ کی منظوری کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں طرف سے یہ کہا گیا ہے، جو حکومت نے کہا ہے وہ بھی یہ کہا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے جو بات آئی ہے سامنے، اور چیف جسٹس کی طرف سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ جناب عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، ایگزیکٹو کی طرف سے عدالتی کاموں میں یا ججوں کے کاموں میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور پھر وہ انہوں نے کہا جناب پی ایم سے جو ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کی اور سید منصور علی شاہ صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں اس حوالے سے فل کورٹ کو اعتماد میں لیا گیا، اور وہ کہتے ہیں 26 مارچ کو خط ملا تھا چیف جسٹس کو، جو 25 مارچ کو ان لوگوں نے لکھا تھا 6 ججوں نے، تو وہ کہتے ہیں اسی روز میں نے 26 تاریخ کو ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق صاحب ہیں اور جو ججز ہیں ان سے میٹنگ کی، اور پھر جو ہر جج کے جو تحفظات ہیں نا وہ انفرادی طور پر سنے گئے۔ جو جج الزامات لگا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ فلاں نے رابطہ کیا اور فلاں نے کیا، اور ان کے خطوط جو ہیں وہ آگے جا کے ان کے لیے پھندہ بننے والے ہیں۔ یہ دیکھیے 6 کے 6 تو نہیں، 3 ججز جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ان کے تفضیلات سننے کے بعد جناب پھر وہ جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ اس حوالے سے بات کی گئی اعلامیہ میں کہ جناب جو انکوائری کمیشن ہے اس کی تجویز آئی، اور اچھی ساکھ والے جج کی سربراہی میں کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے، اور کابینہ جو ہے اس کی منظوری دے۔ اعلامیہ کا مطلب یہ ہے کہ فل کورٹ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اور ان میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان کی منظوری فل کورٹ سے ہوئی ہے، اور پھر آگے جا کر وہ کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا کمیشن کی منظوری کے لیے۔ کمیشن کی منظوری کے لیے جو اجلاس ہے وہ میری اطلاع کے مطابق 30 یعنی کل 30 مارچ کو 12 بجے اس میں وہ معاملات جو ہے وہ زیر غور آئیں گے، پورا معاملہ رکھا جائے گا، اور انکوائری کمیشن کے بارے میں بات کی جائے گی، اور پھر ٹی آر اور پھر نئے جو کمیشن کے سربراہ ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ پھر جو فل کورٹ کا اعلامیہ ہے اس میں چیف جسٹس اور وزیر اعظم کو ملاقات کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب چیف جسٹس کو یقین دہانی کروائی ہے وزیر اعظم نے کہ اداروں کو ہدایات جاری کی جائیں گی، یعنی کہ بندے بن جاؤ یار، تسی ججن نے معاملہ جو مداخلت نہ کرو۔ وہی گل جڑی اعظم زیر تارڑ نے کہی ہے
کہ جناب جڑے ادارے نے انہاں تو انپٹ لواں سی. وہی بات یہاں ہے, انہوں نے کہا کہ جناب اداروں کو وہ کہتے ہیں جناب ہدایت کریں گے کہ انسان بن کر وہ گڑبڑ نہ کرو, پنجابی مطلب ہوتا ہے. اور پھر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث جو فوجی ہیں, جو بھی یعنی ایئر فورس کے ہیں, بحریہ کے ہیں یا بری فوج کے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وہ پیراگراف نمبر 54 جو ہے نا, اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروا کے چلے گئے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب کہ جناب ٹھیک ہے. اب اس یقین دہانی کی بھی منظوری جو ہے یہ فل کورٹ سے ہو گئی ہے. اب یہ جو ججز ہیں جنہوں نے خط لکھے ہوئے ہیں, 6 ججز جن کے نام آپ سب کو پتا ہے, تو اس میں جناب یہ 3 خط ہیں. اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ججز جو ہیں یہ کیسے, مجھے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو آخری خط لکھا ہے وہ لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, تمام ارکان کو, اور وہ 25 مارچ کو لکھا گیا. اس کی تفصیلات منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں. اس کا جو صفحہ نمبر 4 ہے نا, اس کے جو 2 پیراگراف ہیں ای اور ایف, وہ بڑے اہم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اپنے خط میں, یہ جج صاحبان 6 کے جج صاحبان کہ جناب جب یہ معاملہ آ گیا نا سارا کچھ, تو پھر جناب 19 مارچ 2023 کو ہماری ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے, اور بندیال صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم سارا معاملہ وہاں سامنے رکھتے ہیں. جو خط لکھا تھا ہم نے 10 مئی 2023 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو, اس حوالے سے یعنی کہ وہ جو ISI والے ہمارے ساتھ رابطے شابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, تو وہ کہہ رہے ہیں اس موقع پہ اعجاز علی احسن صاحب بھی موجود تھے. اب یہ اعجاز علی احسن صاحب اور عمر عطا بندیال, منیب اختر, یہ سارے لوگوں کا جو ذکر ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے ہم خیال کے حوالے سے, بینچوں کے حوالے سے, اور اعجاز علی احسن صاحب تو بڑے جناب آگے بڑھ کے باتیں کرنے والے جج تھے, اور پھر ریزائن بھی دے گئے, پتہ نہیں کیوں دے گئے. تو وہ اعجاز علی احسن صاحب بھی وہ کہتے ہیں وہاں تھے, اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی اور پھر کچھ نہیں ہوا آگے. اور پھر دوسری بات وہ جو میں نے عرض کی تھی نا کہ جناب وہ جو کہہ رہے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ تو جج کوئی تھا ہی نہیں وہاں, اس وقت رہائش پذیر ہی نہیں تھا. وہ جو پیراگراف ہے نا وہ ہے ایف صفحہ 4, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور ایک جج صاحب نے جو شفٹ کرنا تھا ایک سرکاری گھر میں, اور رینوویشن ہو رہی تھی. رینوویشن کے دوران وہاں جناب کچھ جو لائٹیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خفیہ کیمرے شیمرے اور USB وغیرہ وہاں سے نکلی تھی. تو پھر وہ جج تو وہاں تھا ہی نہیں. اگر ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو جو اس سے پہلے ان جج صاحب سے پہلے جو یہ 3 جج ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں, 3-4 جج, تو ان سے پہلے کوئی صاحب وہاں رہتے تھے. اگر ہم خطرہ تھا تو ان کو تھا, اور پھر USB میں کیا ہے. اب ان ججوں کو میرا خیال ہے کہ جو کمیشن ہے, کیونکہ یہ شکایت کنندہ یہ جج ہیں, اس لیے جو انکوائری کمیشن ہے وہ ان کو بلانا پڑے گا. اگر یہ وہ ریٹائرڈ جج ہوں گے اور یہ ججز جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ان کا بطور پیش ہونا, لیکن کیونکہ خود یہ بن چکے ہوئے ہیں شکایت کنندہ, ان کے خط ہی کی بنیاد پہ یہ کر, تو اب ان کو یہ شہادتیں دینا پڑے گی, USB لانی پڑے گی. اور پھر جو انہوں نے کہا ہے جناب جو 3 ججز جو یہ کہتے ہیں, پہلے انہوں نے جو خطوں والی بات میں آگے جا کر, بڑی خطوں والی بات بڑی اہم ہے, چلو خطوں والی بات میں ہی یہ چیز جو ہے یہ بھی آ جائے گی. یہ انہوں نے جناب جو پہلا خط لکھا تھا نا وہ لکھا تھا 10 مئی 2023 کو, اور لکھا تھا عامر فاروق صاحب کو جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اور اس میں انہوں نے 3 ججوں نے یہ کہا تھا, 6 ججوں کا خط تھا وہ, اور اس میں ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا گولڈن اورنگزیب صاحب کا, لیکن انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے تھے. بہرحال یہ جو 10 مئی 2023 والا خط ہے اس میں یہ بتاتے ہیں جناب کہ محسن اختر کیانی صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں, جن کے خلاف ریفرنس کی بات بھی میں نے کی تھی کہ سبھی کونسل میں ریفرنس وغیرہ بھی ہے, تو وہ جناب ان کے برادر ان لا کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر ان کی ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور ان کو کرنٹ سینٹ لگایا جاتا ہے, اور انہی کے خلاف کیانی صاحب کے خلاف ہی کوئی ریفرنس وہ بادشاہ جو ہے وہ لے وہ جو وہی بات یار, وہ ہو سکتا ہے پراپرٹی کے کام کرتے ہوں ان کے برادر ان لا, سمجھ کر رہے نا. اور پھر وہ جناب ان کا جو شیئر ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں 18%, وہ والی بات,
اور اثاثوں سوسوں کی بات. بہرحال یہ کہ محسن اختر کیانی صاحب کا یہ الزام ہے. اور ارباب محمد طاہر صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں جج صاحبان, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ISI والے ہیں وہ جو سیکٹر کمانڈروں سے ملاقات کے لیے مجبور کر رہے ہیں, اور اس طرح کی باتیں شاتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اب ان کو بھی وہ گواہ پیش کرنا پڑیں گے. اگر ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے تو کس سیکٹر کمانڈر نے کیا ہے, کون سا افسر ان کے پاس آیا تھا, جیسے صدیقی صاحب نے, شوکت صدیقی نے ذکر کیا, مفصل بیان دیا انہوں نے. اب ان لوگوں کو بھی یہ بتانا پڑے گا, اور کمیشن جو ہے اس کو ان لوگوں کا بیان بھی لینا پڑے گا جن پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے 10 مئی 2023 والا خط, اور پھر اسی جو خط ہے جو اب لکھا ہے انہوں نے 25 مارچ کو, اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب ہم جب گئے, پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس سے عمر فاروق صاحب سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں DGC سے میری بات ہوگی, ISI کے جو ہیں فیصل نصیر صاحب جو جن کو ڈرٹی ہیری یہ کہتے ہیں, تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ نہیں ٹینشن نہ لو, کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, تو تھوڑا نہیں. اب یہ میں بتا رہا ہوں جو ان کا خط ہے 10 مئی 2023 کو. پھر یہ ایک اور خط لکھتے ہیں چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کو, وہ لکھتے ہیں 12 جنوری 2024 کو, 12 جنوری 2024 کو. وہ جو 12 جنوری والا خط ہے اس میں جو 10 مئی 2023 والا خط ہے کہ جناب ISI والے ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے رشتہ داروں کے ذریعے یا ہمارے دوستوں کے ذریعے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے, اس کا حوالہ ہی نہیں ہے. وہ نیا موضوع لے کے آ گئے ہیں, جیسے وہ مقدمہ درج کرنے کے لیے کاز آف ایکشن نہیں بناتے کہ جناب دوسری دفعہ کاز آف ایکشن تب پیدا ہوئی. 12 جنوری 2024 والا جو خط ہے اس میں 10 مئی 2023 والے خط کا حوالہ نہیں ہے, الزامات کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف جسٹس عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ میری بات ہوگی, ISI والے آپ کے ساتھ قطعاً کسی قسم کا کوئی رابطہ شابطہ نہیں کریں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ کوئی مسئلہ حل ہو گیا تھا. اسی لیے وہ مسئلہ نہیں اٹھایا نا دوسرے خط میں. دوسرے خط میں پہلے خط کا حوالہ ہی نہیں. اب جو لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو, اس میں وہ پہلے خط کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. جو 12 جنوری 2024 والا خط ہے اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں جناب لوور کورٹ کی جو انسپیکشن جج ہے, انسپیکشن جج کون ہے؟ محسن اختر کیانی صاحب. یعنی سارا معاملہ جو ہے محسن اختر کیانی صاحب ہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا وہ جو لوور کورٹ کے جج ہیں نا ان پہ بڑا پریشر ہے, اور اس کے لیے 12 جنوری کو 2024 والے خط میں وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے, جو کہ عمر فاروق صاحب نے نہیں بلایا. تو میں بھی انہوں نے کوئی رپورٹ وغیرہ لے لی ہوں جن ججوں کا یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ان پہ بڑا پریشر ہے. اور وہ کون سے ججز ہیں؟ وہی ججز جو عمران خان کے مقدمات سن رہے ہیں اور یہ ٹیرین والے کیس کا حوالہ دے رہے ہیں. اب ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا جناب کن مقدمات کے لیے آپ پر پریشر تھا. ٹیرین والا کیس تو آپ نے عمران خان کے حق میں دے دیا ہوا فیصلہ, اس کا آپ 2 ججوں کا جو نوٹ ہے آپ نے اپنے چیف جسٹس سے اختلاف کیا. اور باقی جو فیصلے ہیں وہ کون سے مقدمات ہیں جو آپ نے پریشر کے تحت جن کے وہ فیصلے کیے ہیں؟ اگر پریشر کے تحت فیصلے کیے ہیں آپ لوگوں نے, پھر تو آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, پھر تو آپ گھر جائیں گے. کسی کا بھی پریشر ہو آپ نے نہیں ماننی ہوتی بات. آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے, آپ کا حلف یہ کہتا ہے. تو اگر آپ پریشرائز ہو کے فیصلے کر رہے ہیں پھر تو آپ گئے. اور اب اگر وہ انکوائری کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, انکوائری کمیشن کس طرح کا آتا ہے, کون جج صاحب آتے ہیں, وہ مسلط والے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایک صاحب کہتے ہیں تصدق گیلانی, میں کہ یار تصدق گیلانی صاحب کی تو یادداشت ہی بڑی گڑبڑ ہے اور اتنا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو فوجداری معاملات کو قریب سے سمجھنے والے جج جو ہیں ان کا کام ہے, جو شہادتوں وغیرہ کو پرکھ سکتے ہیں. تو وہ یہ معاملات جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک صاحب نے کہا کہ رمدے صاحب ہو جائیں, خلیل الرحمن رمدے صاحب. میں کہ یار وہ تو پتہ چلا ہے کہ بیمار ہیں, بڑے سیویئر قسم کا, وہ تو شاید اتنا کام نہ کر سکے. اور ویسے بھی وہ ان کے چچا ہیں اور سسر ہیں موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کے, اورنگزیب کے. تو یہ تو PTI والوں نے ماننے نہیں, یہ تو انکوائری کمیشن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے PTI والے. بہرحال یہ ساری صورتحال. اور یہ ججز جو ہے نا جو میں نے نام لیے ہیں 3 ججوں کے جنہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے, یہ مداخلت قطعا نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو یہ ان کو نشان عبرت بننا چاہیے. اور چیف جسٹس نے بھی یہ کہا ہے, جو فیض آباد دھرنا کیس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, پیراگراف نمبر شاید 54 میں نے عرض کیا ہے اس کا, تو بھائی میرے پھر اس کا بھی مطلب یہی ہے
کہ جو فوجی افسر یا اہلکار سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یا عدلیہ میں مداخلت کرتے ہیں یا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک سیاستدان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کی خط و کتابت کرتے ہیں، جیسا کہ ٹی او آرس کے حوالے سے جو مجوزہ ٹی او آرس جو سامنے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی سیاسی، بہرحال ان کے مشیر جو ہے نا، وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی اے والوں کے جو مشیر ہیں نا، وہ مروا مرو دیتے ہیں، اور اعجاز علی احسن صاحب کا ذکر آیا ہے یہاں، تو میں بھی اعجاز علی احسن صاحب کا بھی کوئی اثر و رسوخ ہو ان ججوں پہ، یا کچھ اور سابق جج صاحبان جو ہیں ان کا کوئی اثر و رسوخ ہو۔ عمر رضا بندیال صاحب کے بارے میں یہی سننے میں آیا کہ وہ شاید ان معاملات سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے اور تارک دنیا ہو گئے ہیں وہ۔ بہرحال یہ ججوں کے جو خط ہیں نا، تینوں خط اگر سامنے رکھ لیے جائیں تو جو 10 مئی والے جو بڑے سویر قسم کے الزامات ہیں کہ جناب آئی ایس آئی والے ہمارے ساتھ رابطے کر رہے تھے، وہ تو 12 جنوری والے خط میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا، اور پھر 25 مارچ جو جوڈیشل کونسل کو خط لکھ رہے ہیں اس میں ذکر ہے۔ یہ بڑے عجیب، خطوں کو اگر سامنے رکھ لے کمیشن تو بہت ساری چیزیں جو کھل جائیں گی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔